جناب السلام علیکم. ہاں جی جناب, کیا نام ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے سب. کی نام ہے تاڑا؟ میرا نام وقاص ہے اور میں بات کر رہا ہوں وقاص. کہاں سے؟ نیپال سے. نیپال سے. جی. واہ جی واہ, واہ جی. حکم کریں. نیپال میں ادھر کیا کرنے گئے بھائی؟ کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ تو نہیں جا رہے سردیوں کے موسم میں؟ اوریجنلی میں پاکستان سے ہی بلانگ کرتا ہوں, لیکن وہ کام کے سلسلے میں وہاں پہ سیٹل ہوں الحمدللہ. جی جی حکم کریں بھائی. وہاں پہ شیعہ وغیرہ ہیں آپ کے شہر میں نیپال میں؟ شیعہ ہیں آپ کے ہاں؟ شیعوں کی کوئی کمیونٹی ہے کٹمنڈو وغیرہ میں؟ کوئی شیعہ ہیں؟ کوئی شیعہ نہیں ہے. چند امام بارگاہ ہے کوئی؟ امام بارگاہ کوئی نہیں؟ جی ہے ایک, یعنی کہ ایک مختصر سا نا چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہاں. اچھا کھکم کریں. کیا سوال کیا ہے؟ جی میں نے آپ سے ایک یا دو سوال کرنے ہیں, اگر آپ کے پاس مختصر ٹائم ہو. جی بسم اللہ. بسم اللہ. آپ کے نزدیک اور ایک ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے جو اتنی احادیث پڑھی ہوئی ہیں معصومین علیہ السلام کے بارے میں, اور کیا غیر معصوم کی تقلید ہو سکتی ہے؟ تقلید یہ ہے کہ غیر معصوم کی بات آپ کے لیے حجت ہو تو یہ حرام ہے, کیونکہ غیر معصوم حجت صرف معصومین کی ہے. کلام حجت منحصر ہے معصومین میں. اسلام کا قانون حجت کس کو بولتے ہیں؟ اسلام کا قانون کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ہر حال میں, وہ صرف معصومین علیہ السلام کے کلام ہے, یہ مراجع کے کلام میں نہیں. ہاں جی. جو اللہ کی طرف سے حجت ہو, بے شک من جانب اللہ ہو. جی ٹھیک ہے. اور دوسری میں نے آپ کا میں نے آپ کا ایک اور کلپ دیکھا تھا, اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کیا جانتے ہیں عصمت معصوم کے بارے میں؟ اس کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام معصوم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے برائیوں کو دور کیا ہے. یعنی اگر جیسے ہیں کس لحاظ سے آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھیں, بعض لحاظ سے مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, امیر المومنین علیہ السلام شادی کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے سر ہیں, 2 آنکھ ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بشر ہیں. کیا جیسے ہیں سر؟ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کس لحاظ سے بھائی, کس لحاظ سے؟ بعض لحاظ سے کہ وہ بشر ہیں, کہ وہ انسان ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں, وہ سوتے ہیں, اور وہ اٹھتے ہیں, اور وہ نماز پڑھتے ہیں, اور وہ بیمار ہوتے ہیں, ان کی ولادت ہے, ان کی موت ہے. جی ہاں, اس لحاظ سے. لیکن دوسری لحاظ سے کہ وہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عصمت دیا, ہمیں عصمت نہیں دیا. میں آپ سے یہ آپ سن لو نا بھائی, پلیز سن لو. جب آپ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں نا, تو آپ تو بات کر, اور پلیز کلیئر ہونے دو نا, پلیز کو کلیئر ہونے دو تو کلیئر ہوگا نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عصمت دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ معجزات دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد علم عطا فرمایا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کی طاعت سب مخلوقات پہ واجب فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین و آسمان کے اسرار سے واقف فرمایا, اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کی طاعت کو واجب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاں ان کو وہ فضائل دیے ہیں جو ہمارے سمجھ سے باہر ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں تو ہم پوچھیں گے آپ کس لحاظ سے بات کرتے ہیں, کس ڈائمنشن سے بات کرتے ہیں. تو ہم جیسے, جی ہاں, امیر المؤمنین علیہ السلام بشر تھے, قد تھا, قامت تھا, کھانا کھاتے تھے, جنگوں میں جاتے تھے, کبھی زخمی بھی ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام کپڑے پہنتے تھے, امیر المؤمنین علیہ السلام نمازیں پڑھتے تھے, سجدے کرتے تھے. یہ سب بشری امور ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بشری امور ہے. لیکن اس کے علاوہ اور ان کے زندگی کے اور بھی جہات ہیں جو ان کو سب خلائق پر ممتاز بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ نہیں تھے. یہ سب چیزیں اللہ نے ان کو فضائل دی تھی, لیکن وہ اللہ کے مخلوق ہیں, اللہ کے مربوب ہیں, اللہ کے مرزوق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا تھا, اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے جی اور محترم وہ تو ان کا ظاہری وجود ہے نا، وہ ان کا وہ جو دنیا میں لے کر آئے، اصل تو ان کا نور جو اللہ کا نور ہے وہ تو اصل ان کا وہ نور سے تعلق ہے، ٹھیک، لیکن وہ جب ظاہری وجود میں دنیا میں تشریف لے کے آئے، وہ تو پھر یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی وہ ہم جیسے ہیں، وہ جو بھی انہوں نے اعمال کیے، عمل کوئی کیا نہیں، وہ آپ کے ذاکرین کی باتیں کر رہے ہیں نا، ذاکرین ایسے بکواس کرتے ہیں کہ وہ ہم جیسے. دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں آپ جیسا ایک بشر ہوں. دیکھو جب دیکھیں مثلیت کس جہاد سے ہوتی ہے نا، مثلیت ہر جہاد سے نہیں ہے، بعض جہاد سے مثلیت ہے، دوسری جہاد سے ان کا امتیاز ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ذاکرین کی باتیں بہرحال آپ کی باتیں جو ہمارے موضوع سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تقلید کے موضوع جو ہمارا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. اوکے ہم ان کی نورانیت کے منکر نہیں ہیں بھائی، ہم ان کے نورانیت کے احادیث آپ سے بہتر جانتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں اور ہمیشہ اس بات پہ اصرار کرتے رہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے. وہ آپ کو وہ باتیں جو آپ کو ذاکرین اور آپ کے ذہن میں مخیلے میں بھی نہیں گزرے نا، وہ ہم نے دیکھے ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام جیسا ہوں یا امیر المومنین علیہ السلام ہم جیسے یہ کوئی ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، یہ بس سب بکواس ہے. اور آپ کو اس طرح کے سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ توہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسا سوچ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو سب بکواس کی باتیں ہیں. یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام بنی آدم میں سے ہیں، بشر ہیں. ان کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں. وہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، پہلے نہیں تھے، پھر ان کی پیدائش ہوئی ہے، بچے تھے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، پھر ان کی شادی ہو گئی ہے، پھر پختہ سال ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے، پھر شہید ہو گئے. ائمہ طاہرین علیہ السلام زندگی کے مراحل سے گزرے، یعنی بشری مراحل، بشری جو جہات زندگی ہے وہ اس کا کوئی منکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہو سکتا ہے ذاکرین آپ کو بکواس کرتے ہوں گے نا کہ وہ اس طرح نہیں تھے، وہ تو یہ تو بدیہیات کا انکار ہے. اگر کوئی کہتے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہے یا ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، وہ ظاہرین کہتے ہیں، ذاکرین کو بتاتے ہیں کہ ان کی ولادت نہیں ہوتی ائمہ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوتی، ان کا ظہور ہوتا ہے. یہ ذاکرین کے بکواسات ہیں ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، والد ان کی والدہ ہے، ان کی ولادت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کے نور سے ہیں لیکن ان کے والد والدین ہیں، پھر ان کی زندگی ہے، پھر ان کی موت ہے. یہ سب حقائق ہیں. اوکے ان سے وہی شخص جو نزاع کرے گا، اختلاف کرے گا، جو پاگل ہے، جو بالکل پاگل ہے، وہ مجنون ہے، اس سے بات کرنا ہی بیوقوفی ہے. اوکے میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے.